نہیں, لکھا دیکھ کے پڑھا بھی نہیں, لیکن آقا کریم کو سب کچھ آتا تھا. مثال دیتا ہوں, حضرت یوسف کو کون نہیں جانتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام, کچھ عمر گزر گئی بھائیوں کا ظلم سہتے سہتے, کچھ عمر گزر گئی آپ کی عزیز مصر کے گھر, اور کچھ عمر گزر گئی جیل خانے میں. 12 سال جیل کاٹ کے جب واپس بادشاہ کے دربار میں گئے تو آپ نے جا کے کیا کہا؟ السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. وہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو عربی نہیں آتی تھی. اس نے پوچھا یہ کیسی زبان بولتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ابا جی اسماعیل کی زبان ہے, عربی ہے. اس بادشاہ کو 70 زبانیں عربی کے علاوہ آتی تھی. اسے غصہ چڑھ گیا. اس نے حضرت یوسف سے بدلہ لینے کے لیے, حضرت یوسف کو پریشرائز کرنے کے لیے اس نے 70 زبانیں یک کے بعد دیگریں بولی. ایک بولی پھر دوسری, رب کعبہ کی قسم وہ جو بھی بولی بولتا یوسف وہی بول کے اس کا جواب دے دیتے تھے. حضرت یوسف نے کہا پڑھا تھا, آپ تو کسی مدرسہ میں تو گئے ہی نہیں, آپ تو جیل میں عمر گزار رہے ہیں. تو پتا چلا نبی کا استاد کوئی انسان نہیں ہوتا, نبی کو خود اللہ علم کے سمندر عطا فرماتا ہے. حضور کا علم سنیے, توجہ کیجئے. ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بعض الخلق حتی داخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حفظ ذالک من حفظ ونسی من نسی. حضرت عمر فرماتے ایک دن حضور ہمارے اندر اٹھ کے کھڑے ہوئے, اور حضور کھڑے ہوتے تھے تو کیا انداز تھا. ویسے کچھ لوگوں کے قدم نبی پاک سے لمبے تھے, دراز قامت لوگ تھے, حضرت عمر عباس وغیرہ. حضور کا قد ویسے درمیانہ تھا, لیکن 10,000 کے مجمع کے اندر بھی سرکار جب کھڑے ہوتے تھے تو سب سے اونچا سر حضور کا نظر آیا کرتا تھا. حضور نے اٹھ کر ایک تقریر کی. کیا تقریر کی؟ میرے آقا جیسا خطیب کوئی نہیں, میرے حضور جیسا موضوع کسی کا نہیں, اور میرے آقا کے مجمع جیسا کسی کا مجمع نہیں. موضوع کیا تھا؟ تخلیق کائنات. اللہ نے جب سے کائنات پیدا کی ہے اس وقت سے میرے آقا بیان کرنا شروع ہوئے. کائنات میں کیا نہیں, کائنات میں ہر چیز ہے. زمین, آسمان, جنت, جہنم, فرشتے, حور و غلمان, عرش, فرش, لوح قلم. اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا نور مصطفیٰ سے ہوئی. میرے آقا اپنے نور سے شروع ہوئے بیان کرنا. جنت, جہنم, عرش, فرش, لوح قلم, کرسی, نبیوں کی آمد, امتیں چلی گئیں, یہ امت آئی, قیامت کا نکارہ بج گیا, حتیٰ کہ میزان نصب ہو گیا, حساب کتاب ہو گیا, حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے, دوست کی دوزخ میں چلے گئے. عمر فاروق فرماتے ایک دن کے جلسے میں ہمارے آقا نے سب کچھ بیان فرما دیا تھا. یہ سرکار کی علم کی وسعت ہے. اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے حدثنی ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتی حضرت الظہر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلى فصعد المنبر فخطبنا حتی غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فعلمنا احفظنا او كما قال. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فجر کی جماعت کروا کے منبر پہ آ گئے اور میرا آقا نے خطبہ شروع کر دی. کسی صحابی نے نہیں کہا حضور میری بکریاں باڑے میں ہیں, میں نے وہ نکالنی ہیں. حضور میں نے تو ناشتہ نہیں کیا, میں نے تو باغ کی گوڈی کرنے جانا ہے, میں نے تو کھیت کو پانی لگانا ہے. صحابہ بھی سامنے بیٹھ گئے, چونو چرا نہیں کی, حضور نے خطبہ شروع کر دیا. راوی کہتا ہے ظہر کا وقت آ گیا لیکن خطبہ ختم نہ ہو. نبی پاک نے خطبہ ادھورا چھوڑا, نیچے اترے, زور کی جماعت کروائی, پھر منبر پہ چڑھ گئے, پھر خطبہ شروع کر دیا. عصر کا وقت آ گیا, خطبہ ختم نہ ہوا. حضور پھر منبر سے نیچے اترے, آپ نے عصر کی جماعت کروائی, پھر منبر پہ چڑھ گئے, پھر خطبہ شروع کر دیا. راوی کہتا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. الغرض جو پیچھے ہو چکا تھا وہ بھی اور جو آگے ہونے والا تھا آقا کریم نے سب کچھ ایک دن کے جلسے میں بیان فرما دیا تھا.